میں انسان ہمیشہ سے اس سوال میں الجھا رہا ہے کہ نجات کس کے حصے میں آئے، جنت کا مستحق کون ہے، یہودی، عیسائی یا مسلمان؟ یہی سوال ایک دور میں مصر کی سرزمین پر بھی اٹھا، ایک ایسا سوال جو دین، عقل اور حکمت کی آزمائش بن گیا۔ آئیے سنتے ہیں ایک ایسا سچا واقعہ جو عقل و حکمت کے چراغ روشن کرتا ہے۔ جنت میں کون جائے؟ یہ واقعہ مصر کے ایک دور حکومت کا ہے جب وہاں کے بادشاہ اسماعیل پاشا خدیوی حکومت کر رہے تھے۔ ان کے دور میں ایک نیا فتنہ اٹھا، لوگوں میں جگہ جگہ، ہر مجلس اور ہر محفل میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا: جنت میں کون جائے گا، یہودی، عیسائی یا مسلمان؟ یہ مسئلہ اس قدر مشہور ہو گیا کہ بادشاہ اسماعیل پاشا نے خود اس کا حل نکالنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے تینوں مذاہب کے بڑے عالموں کو بلایا، مسلمانوں کی طرف سے مشہور عالم امام محمد عبدو، اور عیسائیوں کی طرف سے ایک بڑے پادری اور یہودیوں کی طرف سے ایک بڑے یہودی عالم۔ سب لوگ جمع ہوئے، محفل میں سوال رکھا: جنت میں کون جائے؟ اب سب کی نظریں تینوں مذہبی رہنماؤں پر تھی۔ امام محمد عبدو نے بڑے ادب اور حکمت سے جواب دیا: اگر جنت میں یہودی جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے، کیونکہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر جنت میں عیسائی جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے، کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اگر جنت میں مسلمان گئے تو ہم اکیلے ہی جائیں گے، کیونکہ یہودی اور عیسائی نہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور نہ ہی ان پر ایمان لاتے ہیں۔ جب امام محمد عبدو نے یہ جواب دیا تو پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ نہ پادری کے پاس کچھ کہنے کو رہا، نہ ربی کے پاس کچھ جواب بچا۔ سب چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ یہ جواب اتنا معقول، ادب سے بھرپور اور حکمت والا تھا کہ وہاں موجود بادشاہ سمیت سب مسلمانوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، اور یہ سوال ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام مکمل سچائی کا دین ہے اور ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لیکن کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 85 پر اللہ نے ارشاد فرمایا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، نبیوں کی عزت کریں، دوسروں کے ساتھ ادب اور حکمت سے بات، تبھی ہم دنیا میں بھی سرخ روح ہوں گے اور آخرت میں بھی جنت کے حقدار ہوں۔ اگر بات اچھی لگی ہو تو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔